اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانا اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانا پیشاب ہو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مکتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیو، جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانا اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے۔ یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا، بیچ دے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کرتے تھے ماں باپ، واقعہ سنیے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کرنا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی، اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانا پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا، جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی، وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے، لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں، خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ یہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے، حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔
فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجموعہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے، ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا۔ حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے، اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم بھی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کر، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر، خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجموعہ کھڑا ہو گیا۔ 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے، تو میرے جیسا آدمی تو ویسکوٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات۔ اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے، لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد، رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔ کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا۔ میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی۔ میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا، وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا، میں چھوڑ دیتا نماز۔ وقار دے دی، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی۔ اسلام کے آنے سے قبل خواتین کی وہ عزت اور وہ وقار قائم نہیں تھا جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ پہلا پہلو یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ہے ہی ٹیڑھی۔ میرے ساتھ اس لیے میری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا۔ اور کنز الاموال میں حدیث کے یہ اضافی لفظ موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی بھی پڑھی لکھی ہو تو اس میں کچھ فطری جہالت پائی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور بڑی پڑھی لکھی بھی ہونا، پی ایچ ڈی تک اس کی ڈگری ہو تو کچھ جبلی اور فطری تقاضے۔ فرمایا جب عورت جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے، سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی، کرو ضرور، کوشش کرو سمجھانے کی، بجھانے کی، بہلانے کی، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یہ توقع نہ رکھو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرتاً ہی ایسی۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بیوی وہ عورت ہے جو ماں باپ کو چھوڑ آئی ہے، تیری بیوی وہ عورت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ آئی، رشتہ داروں کو چھوڑ آئی، تیری خاطر جہاں پلی تھی، بڑی تھی، رہی تھی، جوان ہوئی تھی، جہاں اس نے ناز دیکھے تھے، محبت دیکھی تھی، خلوص اپنے، وہ سارے چھوڑ آئی ہے۔ اب وہ تیرے گھر میں آئی ہے، تیرے علاوہ اس کے لیے سارے غیر ہیں، تیرے علاوہ سارے غیر ہیں اس کے۔ ایک بات یہ بالکل بجا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیرے لیے قربانی بڑی دی ہے اس نے، تیرے لیے اس نے بڑا کچھ چھوڑا۔ اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہا کہ تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے، وہ تھی تو ٹیڑھی، لیکن وہ ٹیڑھی تیرے لیے سارا کچھ ہی قربان کر آئی ہے۔ یہ پہلو بھی پیش نظر ہے۔ میرے دوستو،
جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نا اچھائی والا برتاؤ کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کو چاہیے عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کرے، عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک۔ حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے، بیویوں کا سفارشی ہمارا، وہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو، کراہت آئے، کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا، اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فیہ خیرن کثیرا، قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا فیہ خیرن، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بی بی تمہیں ناپسند ہے اس بی بی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو، تو قرآن کے لفظ ہے نا، لفظ خیر بھی کافی تھا، لیکن رب کریم نے فرمایا فیہ خیرن کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بی بی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو، تمہیں ناپسند ہے، تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے، اطاعت شعار نہیں ہے، بات نہیں مانتی، سمجھتی نہیں، سنبھلتی نہیں، میرے کہنے پہ نہیں چلتی، یہ میرے مزاج کی نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے، پر میں اگر تم صبر کرو، اگر صبر، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی، بڑی تیز تھی، مرد کو جلال بھی آتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا، آپ نے کوئی بات کہی تو بی بی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا، دو بدو بولی، فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، پھر مسکرا پڑے۔ آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ کہنے لگی بتاؤ نہ، اتنا جلال پھر مسکراہٹ۔ آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ، بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت تھی اس کی بول جائے، جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی، جرت تھی اس کی بول جائے۔ شکر ادا کرو رسول پاک کا، درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر، انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے۔ شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا، درود پڑھو، ورنہ تمہاری جرت تھی، تم بول سکتی، تمہاری طاقت تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے۔ مرید ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی، بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہے، بڑی دور سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کے تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا، فارغ، نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام۔ وہ کہیں نکل گیا جنگل میں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی، دوڑ جاؤ۔ اب وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت جی کا باہر تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں، باہر تو بڑی بات ہے لیکن بی بی بڑی سخت ہے، دیکھو کیسے بول رہی ہے۔ حضرت صاحب جنگل، کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے۔ وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو رات کا وقت تھا، شام ڈھل چکی تھی، رات ہو رہی تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا۔ وہ شخص ڈر گیا، آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا، میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے، آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں، اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا، وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے، اب شیر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہے اور دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ عجیب عالم ہے، عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے، شیر کو رام کرنا، اور شیر وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں،
شیر کھول گیا تو دوڑ گئے تھے سارے، میں بھی تھا، دوڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ ابھی شیر بڑی بات ہے نا، درندہ ہے، بچنا چاہیے، جان بچانا فرض ہے۔ ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعارف کراتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کی بات جان گئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے میری بیوی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا، ایک بی بی ان سے رام نہیں ہوئی، میری بیوی بڑی تلخ ہے، بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کئی بار میں نے سوچا چھوڑ دوں، پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارا نہیں کر سکے گی، یہ طبعاً ٹھیک نہیں، اس کا کہیں گزارا نہیں ہوگا، لوگ ظلم کریں گے، میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے، اس نے اخلاق کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا، شیر میری بات مانتا ہے، یہ بھی اس لیے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں۔ وہ نادان ہے، بیوقوف ہے، اس کی عقل آدھی ہے، بات تو سمجھتی نہیں۔ اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا، میں اس نے سلوک کرتا ہوں، میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بات یاد رکھے، میں اختلاف نہیں کرتا، عورت کو مارنا جائز ہے، مرد اسے مار سکتا ہے، اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے، اتنی کم ضرب لگاؤ، تادیباً تنبیہاً مارو، مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں، کس تنبیہاً تادیباً، اس طرح نبی پاک علیہ وسلم۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری باتوں کی اجازت دی، لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے، اجازت اور ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت اور ہے، اجازت اور ہے، سنت اور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی، لیکن حضور کی 11 بیویاں تھی، کسی کو کبھی نہیں مارا۔ تادیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی، لیکن سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی مارا؟ اجازت دی ہے، یہ بالکل حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے، درگزر کرو، اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا، وقت نہیں گزرے گا، کیونکہ ہر بیوی ہی ٹیڑھی ہے، ہر بیوی۔ میرے ابا جی مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے، میری اماں جی اس کی تائید کیا کرتی تھی، مجھے بڑا یاد ہے، وہ ہم بھائیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا، میاں بیوی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا، تو یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے، تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا۔ یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا، فطرتاً عورت ہے نا وہ بھی ایک۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی تمہاری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھو نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو ایک بات تو یہ، عورت سے درگزر کرو، جتنا ہو سکے درگزر کرو۔ حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خاموشی اختیار کرو، اور دوسرا عورت کا حق یہ ہے اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی، حضور نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو، بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے، بہانے نہ تلاش کرو، جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی، جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی، اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا، یہ نہ کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے، حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی نا، اگر کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو نا، تمہیں خوبیاں بھی میسر آ جائیں گی۔ سنو میرے دوستو، یہ ہے فرمان مصطفیٰ۔ اب ذرا سیرت مصطفیٰ دیکھو، یہ فرمان حضور کا، فرمایا بغض نہ رکھو، عورت کی خوبیاں دیکھو۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ اللہ، کھانا دیر سے کیوں پکا ہے، دیر سے کیوں پکا ہے کھانا؟ اچھا جناب، جب آپ رات کو باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ 2000 کی کڑھائی، اس وقت گھر آ کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو کڑھائی کھائے آپ، تو مردن غذائیں کھائے آپ، تو اکثر چلے گئے
जनाब रेस्टोरेंट पे खाना खाने, और कभी अगर बीवी ने देर से खाना, वो आपके लिए खाना पका के बैठी है, तैयार करके रखा हुआ उसने, आपने खाया ही नहीं, क्या हुआ जी खाना खा लो, मैं बाहर से खा आया हूँ, आज एहतजाज क्यों नहीं। और अगर कभी किसी वजह से बीवी देर से खाना पकाए तो ऐसी भी खबरें मिलने को आती हैं कि हंडिया उठाई और उसको गली में फेंक दिया या सेन में फेंक दिया, इतनी देर से रोटी को पकी, जलाल आ गया। ये कहाँ की शराफत है भाई? जब तूने पका पकाया नहीं खाया था तब भी तो तू ही था, और आज तुझे, और फिर इससे आगे गुजरते हैं हम, जरा नमक तेज क्यों है हंडिया में इस। और मेरे पास ऐसे मसाइल तलाक के आते हैं कि जनाब बीवी ने हांडी ठीक नहीं पकाई थी, खामद को जला लाया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, हौला वला कुव्वत, ये कहाँ का इंसाफ है? हंडिया ठीक नहीं पकी, सालन में मिर्चें ज्यादा हैं, रोटी जो है वो जला दी है, तूने ठीक तरीके से पकाई नहीं, सालन के साथ सलाद क्यों नहीं बनाया? भाई जरा थोड़ा सा ख्याल कर, अगर अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, वो तुझे औरत बना देता तो तू एहतजाज कर सकता था। उसने तुझे अगर अशरफुल मखलूकात बना दिया है तो इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, बुखारी मुस्लिम की हदीस से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, वो दिन जब अल्लाह ने हमें खुशहाली दे दी, वो दिन जब अल्लाह ने फतह दे दी, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियां सुनाई, बड़ा माल बड़ा कुछ, फरमाती है घर में खाना तैयार होता था, अगर हुजूर को पसंद नहीं ना आता था हुजूर चले जाते थे, छोड़ देते थे। फरमाती है मैंने पूरे 9 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि रसूल पाक ने पके हुए सालन में से नक्श निकाला हो, हुजूर ने कभी नक्श निकाला हो, कभी। हम बाज ही नहीं आते, मेहमान जाएंगे किसी के घर, उसे कहेंगे यार जरा नमक लाना थोड़ा सा, यानी तो मेहमान गया किसी के घर और तू अपने मेजबान को ये बता रहा है कि तुम्हें तो नमक डालने का तरीका नहीं आता। हम इंसल्ट करते हैं मेजबान की, जरा नमक लाइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, आपका हाल ये है कि आप उनको बतलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो हंडिया नहीं पकानी आती, तुम्हें तो नमक पूरा करने का सलीका और ठब नहीं आता। ये हमारा और रसूल पाक का अंदाज ये है, अपने घर गए हैं और हुजूर की बीवियां, सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि नबी पाक की उम्मती भी है, सिर्फ बीवियां नहीं खादमाएं भी हैं, उनके लिए बैसियत उम्मती हुक्म मानना भी जरूरी। और जितनी नफासत और जितना हुस्न नबी पाक की तबीयत में था किसी की तबीयत में हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके सैयदा फरमाती है खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं खाया, लेकिन रसूल पाक ने कभी नक्श निकाला। और यहाँ इस बात पे तलाक़ें हो रही। अगली हदीस सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर घर आए, कहा आयशा कुछ खाने को है? मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन बनाया, और हुजूर सही बना भी नहीं, दिल में ख्याल आ रहा, ये तो बता दिया कि सिरके का सालन, और तबीयत ये कहती थी कि सही बना हुआ नहीं है, सही बना भी नहीं और फिर बना भी जल्दी में है और वो इस काबिल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन है, आप जरा इंतजार फरमाए मैं पता कराती हूँ। हुजूर ने फरमाया वही ले आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के लफ्ज़ से फरमाती है कि मेरा दिल गवाही देता था कि सालन ठीक नहीं पका, मैं नहीं चाहती थी हुजूर की खिदमत में पेश करूं। फरमाती है मैंने हुजूर के सामने रखा सिरका, रोटी रखी, फरमाती अब मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अब मैं उम्मीद रखती हूँ इस बात को तबसरा फरमाएंगे, उम्मीद है कि हुजूर को जुमले कहेंगे, लेकिन वाह सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, क्या अंदाज है मेरे महबूब का और क्या खूबसूरत तर्ज गुफ्तगू है। हजरत आयशा फरमाती है हुजूर ने लुकमा मुंह में डाला, जैसे ही अंदर लुकमा गया मैं मुंतजर थी कि तबसरा आएगा, हुजूर बोल ले, लब खोल ले, हिकमत के मोती रोल ले। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया आयशा क्या खूब सालन पकाया है, क्या लजीज सालन पकाया है, क्या बात है आज तो खाने की, आज तो क्या बात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं जरा सा अपना चेहरा मदम करके, जरा सा चेहरा मदम करके पीछे हटी, फरमाती है मैंने रुख फेरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आयशा तेरे कितने बड़े मुकद्दर हैं, खुदा ने तुझे ऐसा सरताज और ऐसा शौहर दिया है, कायनात में न पहले किसी को ऐसा मिला है न क़यामत तक दोबारा ऐसा मिल सकेगा, ऐसा कोई महबूब कहीं देखा न कहीं है,
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو، کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ دوستو، حضرت عائشہ پکانے والی بی بی کہہ رہی ہے کہ صحیح نہیں پکا، اس قابل نہیں کہ خدمت اقدس میں پیش کر سکوں، لیکن میرے محبوب کا طریقہ دیکھو ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، آپ میرے اپنے ہیں، آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، ہم تو باہر کا غصہ بھی گھر جا کے نکالتے ہیں، ہم تو اپنے سر کا غصہ بھی، اپنے مینیجر کا غصہ بھی، اور جناب اپنے آفیسر کا غصہ بھی گھر جا کے بیوی پہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ گہری جگہ پہ پانی ذرا جلدی آ جاتا ہے نا، یہ جملے ٹھیک نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے تھے، اور آپ جانتے ہیں میرے رسول پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ غم آئے، سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھلا حضور آئے، نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، حضور مسکرات۔ بعض تو ایسے نادان دوست ہے کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں، بس جناب یہ کیا ہوا، یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا، یہ کوئی آمر کھپا، کوئی ہلے نہیں، کوئی بولے نہیں، کوئی بچہ بات نہیں کرے، کسی کی ضرورت نہیں، خبردار کوئی بندہ بولے نا، بالکل۔ رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں کٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئی، ایکا کر لیا ساری کٹھی۔ اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے کم دیتے ہیں، یہ مطالبہ ہو رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی، پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً۔ جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیویوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گیا تو دوڑ گئی ساری، کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو، تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو۔ حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں، ڈر لگا ہے، آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا، ہم دوڑ آئی ہیں، لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہے وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت ہی پیش کی، انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرمات، حضور بڑی مہربانی۔ تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق کی زوجیت ادا کرنا فرض ہے۔ اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے، توجہ طلب امر ہے، حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضور ہاں، رب کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے، اس کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے، بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے۔ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے،
اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونے چاہیے. عزیز دوستو، اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے. ایک دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. ایک دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہو جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو. اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے. جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خاوند میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا. حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لیں. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا. یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خاوندوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خاوند صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے. عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے. اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی. تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی. اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے. تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی. بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی. فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی. اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی.
صفیہ فرماتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے، اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں، فرماتی ہے یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گی، آ جانا۔ فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گے۔ فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا کسی کام سے آ جاتے۔ فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر۔ فرماتی ہیں حضور اٹھے، ارے حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ اور حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی۔ نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور دیکھوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ فرماتی ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب۔ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے۔ فرماتی ہے رسول پاک کے لفظ ہیں بس کریں اور دیکھنا ہے۔ فرمایا حضور پھر کھڑے رہے۔ رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا؟ فرمایا نہیں جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے۔ دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی، فرماتے ہیں کہ بی بی اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے۔ کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکالیں جو فقط ہمیں ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں۔ اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جتنا مرضی کوئی تانا دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے، میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے۔ بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا، یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہہ دی بات اس کی ضرورت ہے میرے سامنے بول جائے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ، یہ کوئی ضرورت والا معاملہ ہے۔ عورت پہ ضرورت دکھانا بھی کوئی کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں جوان تھی، میرا وجود اس وقت پتلا تھا، میں نے کہا حضور لگا لے دوڑ۔ حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں، نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار، نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں،
لیکن میرے دوستوں یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا، تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا، اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی معنی خیز زندگی، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے، لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ عائشہ چلو دوڑو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی، دوڑ لگائی بھی، حضور پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی، نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا، دوڑ کے دوڑتی دوڑتی تھک گئی۔ فرماتی ہے پھر ایک موقع آیا، حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو۔ فرماتی ہے میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا، رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، رسول پاک جیت گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا ہے، میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی، اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم نے نہیں رہی، اب تم ہار جاؤ گی، یہ میں نے بدلہ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سیدہ عائشہ یہ انداز یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ، ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی عورت فرماتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب اس نے باہر سے آواز دی، فرماتی ہے رسول پاک جھٹ سے چارپائی پہ بیٹھ گئے، میرے رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا، حضور جلدی سے اٹھے، اس بوڑھی کا استقبال کیا، اسے بٹھایا، اسے کھلایا پلایا، خدمت کی، حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے، پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے، بتائیے فلاں کا پھر کیا حال ہے، وہ فلاں موقع پہ پھر کیا بنا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بی بی کون ہے، حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی، میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے، حضور نے اتنا اکرام کیا، اتنا احترام کیا، اتنی خدمت کی، جاتے دفعہ کھجورے تحفے میں عطا فرمائی، بڑی کوئی معزز باوقار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعارف کرایا، فرماتی ہے میرے دل سے دعا نکلی آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ بی بی کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بی بی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا حضور بی بی کون ہے؟ حضور رو پڑے۔ نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے عائشہ یہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ ختیجہ کی سہیلی ہے، ہم مکے میں جب رہا کرتے تھے جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے پاس آ کے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ہم نے بڑے دکھ اکٹھے دیکھے ہیں، ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینے منتقل ہوئی، مجھے خبریں مل رہی تھی، آج جب آئی ہے تو مجھے وہ ختیجہ کی وفاؤں والا دور پھر سے یاد آیا ہے، وہ ختیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہیں، وہ ختیجہ الکبریٰ نے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گزارا تھا، وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور ختیجہ نے کٹھے سر کی تھی، وہ شیب ابی طالب کے دن جو میں نے اور ختیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے، وہ اوجڑیاں میرے سر پہ جو کافر رکھتے تھے، اور ختیجہ محبت اور پیار کے ساتھ کہتی تھی سونیا غم نہ کرنا اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا مجھے وہ سارے دکھ اور وہ ساری پریشانیاں اور وہ ختیجہ کا سارا پیار آج پھر سے یاد آیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہہ رہے تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرا دل گواہی دے رہا تھا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ واقعی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اور بھی فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ تو سالن ذرا زیادہ بنانا، شوربہ ذرا زیادہ کر لینا، پانی ذرا زیادہ ڈالنا، حضور مہمانوں نے آنا ہے، کچھ لوگ آ رہے۔ فرمایا نہیں، مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ کے ٹھہری ہیں، میں آج انہیں بھی سالن بھیجنا چاہتا ہوں، ان کے گھروں میں تحفہ۔ یہ انداز آج بیوی چلی جاتی ہے، نئی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا وہ زمانہ بھی یاد رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ انداز میرے محبوب کا تھا اپنی بیویوں کے حق میں، یہ طرز حضور اختیار فرماتے تھے اپنی بیویوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس قدر پیار کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر نبی پاک علیہ السلام
خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے. فرماتی حضور اندر داخل ہوئے میں پانی پی رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اندر داخل ہوئے پانی پی رہی تھی. آج تو عورت کا جھوٹا کیا، بچہ ہمارا اپنا بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر جائے نا، ہم جلال دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ کیوں کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں روٹی کھا رہا ہوں. یہ سارا معاملہ کس طرح ہو گیا، یہ بچہ آیا تو آیا کیوں. میرے دوستو، اتنا تکبر، اتنا غرور اور اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے روگردانی اور عورت کے ساتھ یہ رویہ، عورت ہماری باندی تو نہیں، وہ لونڈی تو نہیں، وہ نوکرانی تو نہیں، وہ خادمہ تو نہیں، اسے تو تیرے رسول نے تیری عزت قرار دیا ہے، اسے تو تیرے رسول نے تیرے لیے باعث وقار قرار دیا ہے، اسے تو تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری نظر نیچی رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے تو ایمان مکمل کر لیا. گویا عورت نے تو آ کے تیرے ایمان کی تکمیل کر دی. یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق میں بیان فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور آئے، میں پانی پی رہی تھی پیالے میں، داخل ہوئے، فرماتی ہیں کہ پانی تو گھڑے میں اور بھی موجود تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. میں نے کہا حضور پانی ہے، فرمایا نہیں وہ والا نہیں، پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے چند گھونٹ اور پانی پیے چھوڑ دیا. رسول پاک آئے، فرمایا لاؤ میں پانی پیوں گا، لاؤ. رسول پاک نے جب میرا جھوٹا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں، آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں، اتنا مجھے مل رہا. حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے، فرماتی ہیں پھر رک گئے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا، اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے. فرماتی ہے میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو. رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا. میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائے نا. اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ، اس کا دماغ خراب ہوا میکے جا کے بیٹھے گی، اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے میکے جانا ہے. اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے، اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے آباد کرے گی. وہ قربانی دے کے آباد کرے گی. اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا، اس سے اگلا بھی ایک حق ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خاوند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی. خاوند نیک تھا، اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی. اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں، بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خاوند کو جنت عطا فرما دے گا. فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے. اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی، بات ختم ہو گئی. پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز، میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں. بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا، نماز پڑھا کر. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی، بات ختم ہو گئی. بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے، کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا، جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا، نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو، پھر حق بنتا ہے. عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھائی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں. میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے. وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن تھا. یاد رکھو جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خاوند کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، خاوند سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا، اسی طرح خاوند سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو اس کا نگران تھا، تو اس پر امیر تھا. الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا خاوند سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی، با پردہ کیوں نہیں تھی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی، بے حیا تھی، چل دوزخ کے اندر۔ وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، میرے باپ کو بلا۔ میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، میں بے پردہ پھرتی تھی، سے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ۔ وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر، میرے بھائی کو بھی بلا۔ یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا، دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا، دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی نکل گئی ہے، بلا میرے بھائی کو۔ ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی، میرا بھائی ناراض ہے، کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا، کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا۔ اللہ فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ۔ کہے گی میرے شوہر کو بلاؤ، کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی، کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا۔ شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ، بلاؤ میرے بیٹے کو، اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی، کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا، میں تو ناقص العقل تھی، میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے ہم اپنی بیوی سے کہ تو نماز نہیں پڑھتی، کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے اس بات سے کہ تو نے صبح قرآن کیوں نہیں کھولا، کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا کہ میں نے کبھی تجھے درود پڑھتے نہیں دیکھا۔